والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. جناب مائک آف ہے، آواز نہیں آ. ہماری گفتگو علم رجال میں چل رہی تھی 13ویں اور 14ویں صدی کے رجال کے بارے میں. 13ویں اور 14ویں صدی کے علم رجال کے بارے میں ہماری گفتگو تھی. اس میں ہم نے بعض کتابوں کے بارے میں بیان کیا تھا، جن میں سب سے پہلے بہجت الاعمال فی شرح زبدۃ المقال، یہ علامہ حاج شیخ علی بن عبداللہ محمد بن محب اللہ بن محمد جعفر الاولیاری التبریزی کی تصنیف ہے. یہ ہم نے بتایا تھا اس کے بارے میں. دوسری کتاب تھی تنقیح المقال، یہ علامہ شیخ عبداللہ مامقانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ متوفہ 1351 عیسوی کی تالیف ہے، جو اس علم کی سب سے مفصل کتاب ہے اور 3 بڑی بڑی جلدوں میں شائع کی گئی ہے. اس کتاب میں علم رجال کی تمام قدیم اور جدید کتابوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور بقول علامہ بزرگ طحانی یہ اس علم کی سب سے زیادہ مفصل کتاب ہے، جس میں تمام صحابہ، تابعین اور 4 صدی تک صحابہ اکرام کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعض علماء محدثین کے ذکر کو بھی جگہ دی گئی ہے. ان 2 کتابوں کے بارے میں ہم نے مفصل طور پر گزشتہ درس میں بیان کیا. آج ایک تیسری کتاب اور ہے، یہ نمبر تو 2 ڈلا ہوا ہے لیکن لگتا ہے کہ اشتباہ ہے، یعنی تیسری کتاب ہے یہ، جس کا نام ہے قاموس الرجال. یہ کتاب علامہ محقق شیخ محمد تقی شوشتری کی تالیف ہے، جسے ابتدائی طور پر تنقیح المقال کی حاشیے کی شکل میں مرتب کیا تھا. اور اس میں صاحب تنقیح کے افکار و خیالات اور ان کی مذکورات و منقولات پر تنقید کی گئی تھی، لیکن بعد میں 13 جلد کی ایک کتاب کی شکل دے دی گئی. اور حقیقت امر یہ ہے کہ شیخ موصوف اس علم کے ابدال میں شمار ہوتے ہیں. ابدال یعنی بہادر، اور انہوں نے بڑی دیدہ ریزی سے کام لیا، تحقیق کے بڑی محنت سے کام لیا. اس علم میں محنت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں. بطل یعنی بڑے بہادر، محنت کش. لیکن مشکل یہ ہے کہ انہوں نے تصنیف کی منزل میں دور حاضر کے اسلوب نگارش کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، اور کئی صفحات بغیر کسی عنوان اور سرخی کے درج کر دیے ہیں، جس کی بنا پر کسی بھی مطلب کا تلاش کرنا جوئے شعر لانے کے مرادف ہو گیا ہے. یعنی بڑا مشکل ہو گیا ہے. عنوان دور نہیں ہے، بحث لمبی ہے، عنوان نہیں ہے، تو مطالب کا تلاش کرنا ظاہر سی بات ہے کیا ہو جائے گا، وہ مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد موصوف نے کتابوں کے حوالوں میں صرف رموز کا استعمال کیا ہے، یعنی بس رمز استعمال کیے ہیں حوالوں میں، جس کی بنا پر کتاب سے استفادہ عام انسانوں کے لیے دشوار یا ناممکن ہو گیا ہے. یعنی اس کتاب سے جو ہے وہ استفادہ کرنا عام لوگوں کو بس کی بات نہیں ہے، بلکہ خواص اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور مزید ستم یہ ہے کہ بہت سے تاریخ اور حدیث کی کتابوں کے مضامین بغیر حوالے سے نقل کر دیے ہیں، جن کا پتہ لگانا بھی ایک کار نمایاں ہے. یہ اس کتاب کا انداز ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جہاں تک خود جناب شیخ کی شخصیت کا تعلق ہے، کس کی شخصیت کا؟ محقق
محمد تقی شوشتری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ دور آخر کے ابطال علم اور رجال فکر میں ہیں. یہ ابطال ہیں، یعنی بزرگ اور جید اور بڑے محنت کش جو ہیں وہ غالب ہیں. اور ایسے افراد تاریخ میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں. بہرحال یہ تمام کتابیں اپنی عظمتوں کے باوجود کمزوریوں سے خالی نہیں ہیں، اور ضرورت ہے کہ انسان ان کے بارے میں تفصیل سے تحقیقات کرے اور ان کی کمزوریوں کو الگ کرنے کے بعد ان سے کما تو استفادہ کرے. یہ 13ویں اور 14ویں صدی کے علم رجال کے بارے میں ہماری گفتگو تھی. آنے والے درس میں انشاءاللہ علم رجال کا ایک نیا موضوع انشاءاللہ اس کو آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا. اور ابھی تک کے لیے یہی ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور موقف اور ان کے انداز تعلیم اور ان کی طرز تعلیم پر غور کریں اور سمجھیں کہ مؤلف کس قدر علم کے حامل تھے، کتنے بزرگ عالم تھے، اور انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ کتاب کو اور اپنے افکار و خیالات کو کتاب میں نظریات کو ذکر کیا ہے. بہرحال آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم